بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله. اپنے ایسی صاحب جو ہے نا اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور آپ کو ویلکم اسپیچ اور پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے کچھ جیت دے. تو ایسی صاحب رحیم. السلام علیکم. سب مہمانوں کو، سب لوگوں کو پہلے تو خوش آمدید. آپ لوگ آئے، میں ویلکم کرتا ہوں آن دا بہاف آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آن دا بہاف آف سب ڈویژن بحرین اور آن دا بہاف آف پیٹو ایز ویل. میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. آپ لوگ آئے. ہم یہاں پہ اس پہ بیسیکلی یہ جو آج کا پروگرام، آج کا جرگہ، آج کی میٹنگ، آج کی جو کچہری، یہ ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جو بھی خدشات آپ کی طرف سے ہیں پیڈو سے ریلیٹڈ، جو بھی آپ کے خدشات ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، ان تک ہم محدود رہیں، ان سے باہر کوئی ایسا ہم بات نہ کریں، اور ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم باؤنڈ ہو کے کریں کہ ایک ہی کوشچن کو سب لوگ بار بار ہمارے اینڈ پہ بھی کوئی ریپیٹ نہ کرے. اور میری آپ سب سے بڑی بہت بہانہ گزارش ہے کہ آپ بھی ٹو دا پوائنٹ رہیں. جو آپ کے مین نمائندگان ہیں اس پہ کھل کے بات کریں، ہم سے کوشچنس پوچھیں. ہمارے پاس نمائندگان موجود ہیں، پیڈو کے ڈائریکٹر صاحب خود آئے ہوئے ہیں، پی جی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے آنسرس بھی کریں گے. اور اس میں جو میری طرف سے، جو میری اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جسے کہنے ایک نازک رائے میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو بھی جس میں بھی کوئی گلوبل ایجنسی انوالو ہوتی ہے، لیٹس سے یو این، ورلڈ بینک، تو ان کا جو بیسک ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی پروگریس، جہاں بھی ڈیولپمنٹ کروائی جائے وہاں پہ سسٹینیبلٹی کا خیال رکھا جائے. تو بیک ان 2015 میں ایک ایجنڈا تیار کیا گیا جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان کو SDGs بولا جاتا ہے. تو نہ صرف وہ ڈیولپنگ نیشن مطلب امریکہ، یورپ، ان کے علاوہ جو ڈیولپنگ، نہ صرف ڈیولپڈ نیشن امریکہ، یورپ، وہ ڈیولپنگ نیشنز میں بھی سارے پروجیکٹس پہ ان کا صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہوگا، کیا اس سے عوام کو کوئی وقتی فائدہ تو نہیں، دیر پا فائدہ ہوگا تو ہم اس کی اجازت دیں گے، اس کی اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. اور ایون ہماری کوئی گورنمنٹ کا بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے رپورٹس پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں ہم نے کہ یہ پروجیکٹ سسٹینیبل ہوگا، یہ پروجیکٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر ہوگا. تو میں نے اس پہ 2-3 میں اس پہ پڑھ بھی رہا تھا، میں نے کچھ 4-5 پوائنٹس نوٹ کیے تھے کہ جو پروجیکٹس ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ والے پروجیکٹس اسپیشلی ہمارے سب ڈویژن بحرین اور جو سوات میں آ رہے ہیں، ان میں جو اگر ہم دیکھیں تو اس کا گول نمبر 7 کہتا ہے افورڈیبل اینڈ کلین انرجی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا. تو ڈیفینیٹلی اگر یہاں پہ اگر پانی سے بجلی بننے جا رہی ہے تو وہ کلین انرجی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ سستی بھی ہوگی. تو سیکنڈ اس میں ایجنڈا تھا، انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، کہ اس سے ون وے اور اندر وے جابس بھی کریٹ ہوں گی، ون وے اور ادر وے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، ون وے اور ادر وے یہاں پہ جو آلریڈی ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ کچھ ایریاز ہیں وہاں نئے پل، کچھ سڑکیں آگے CNW کی طرف سے بھی آئیں گی. پھر اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں انہوں نے ایک مینشن کیا ہوا ہے 13 پوائنٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایجنڈا نمبر 13. وہ یہ کہتا ہے کلائمیٹ ایکشن، کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ، کوئی بھی ایسا ایونیو سٹارٹ نہ کیا جائے جو کلائمیٹ کو ڈسٹرب کرے، آئدر وہ ہمارا جہاں پہ سب ڈویژن بحرین میں ہے، سوات میں ہے، KPK میں ہے، پاکستان میں ہے. تو یہ تو میری جو ایک نازک رائے ہے کہ یہ جو بھی جو گلوبل ایجنسیز ہوتی ہیں جب بھی کہیں پہ کسی بھی پروجیکٹ میں انوالو ہوتی ہیں تو ان کا یہ شرائط ان کے سامنے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، اس کے بعد پھر فنڈنگ آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کولیبوریشن کے ساتھ کام چلتا ہے. تو یہ میری اس پہ جو ایک تھی کہ میں اس پروجیکٹ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ہاں آن دا ادر ہینڈ آپ لوگوں کی جی بالکل گریونسز جینون بھی ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ رہ بھی رہے ہیں، علاقہ آپ کا ہے، ٹورسٹ ہب ہے، تو بالکل ان کا آنسر ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان کا آنسر انشاءاللہ آج بھی ہوگا. اور ایون ہم یہ کوئی فرسٹ اینڈ لاسٹ سیشن نہیں ہے، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ جرگہ نہیں ہے، یہ ہم اس کو آگے فردر بھی کنٹینیو رکھیں گے.
تو ہم نے ایم پی صاحب کو بھی بلایا تھا, وہ ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. تو انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم ایم این اے صاحب کو بھی دعوت دیں گے, ایم پی اے صاحب کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی آئیں, وہ بھی اس پہ آپ کو ایڈریس کریں. اگر ان سے کوئی آپ کا کوئی گلا شکوہ یا کوئی آپ کی طرف سے کوئی شکریہ ادا کرنا ہو تو آپ ان کو یہاں پہ اس فورم سے بھی کریں. تو میں ہمارے آج کے اس نشست کے بارے میں صرف یہ کروں گا کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا, میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو ذرا ٹائم باؤنڈ ہو کے کہ ہم نے جو ٹائم اس کا رکھا ہے کہ لیٹ سے اینڈ اٹ ایٹ 1 PM میکسیمم, 1 بجے تک اس کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ڈیفینیٹلی مصروفیات سے اپنا کام چھوڑ کے آئے ہوں گے, اور ہمارے جو کچھ صاحبان آئے ہوئے ہیں پشاور سے وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کی بھی کچھ مصروفیات ہوگی. اور ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ آج کل پولیو چل رہا ہے تو ہمیں بھی ذرا بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی. اب جی میں اپنے بہاف سے جی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جو فیصل کو, کہ فیصل صاحب آئیں اور یہ پریزنٹیشن دیں اور سب لوگوں کو اس پہ بریف کریں. اور پریزنٹیشن کے دوران ہم کوسچن آنسر سیشن نہیں رکھیں گے, پریزنٹیشن ایک دفعہ ہو جائے, جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. پھر اس کے بعد ہمارے پی ڈی صاحب آئیں گے, وہ آپ کو اس پہ جو آلریڈی آپ کی کچھ شکایات ان کو موصول ہوئی ہیں یا ڈفرینٹ فورمز پہ کی ہیں ان کے آپ کو رپلائی دیں گے, آنسرز دیں گے, اینڈ دین ویل اسٹارٹ اے کوسچن آنسر سیشن, تاکہ وہ ایک جسے کہہ لیں کہ وہ گہما گہمی والی سچویشن نہ کریٹ ہو اور ایک منظم طریقے سے سارا کچھ ہو جائے. میرا نام محمد فیصل بٹو ہے اور میں اس کا پروجیکٹ مینیجر ہوں مدین ہائیڈرو پاور کا. اس کے علاوہ گبرال کلام 88 میگا واٹ کا آپ کے اپسٹریم پہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کا پروجیکٹ مینیجر بھی میں ہوں اور پچھلے 2.5-3 سال سے اس پروجیکٹ پہ انوالو ہوں. آپ میں سے کافی لوگ تو مجھے جانتے ہیں, مطلب کم آنا ہوتا ہے, لیکن ہماری ایک ٹیم آلریڈی بحرین میں بیسڈ ہے. آپ کے خدشات کوئی وہ جی آر میں ہمارا ایک آفس ہے, ان کو ایڈریس کرتی ہے, کمیونٹی کو سینسٹائز کرتی ہے, ملتی ہے, وہ ہماری ریپرزینٹیٹیوز آلریڈی یہاں پر موجود ہیں. بہت انٹریکٹیو چیز ہے اور چھوٹی پریزنٹیشن ہے. کوشش میری ہوگی کہ جلد سے جلد ختم کروں تاکہ پی ڈی صاحب مسلمان صاحب آپ کے کوشچنس کو ایڈریس بھی کر سکیں. اس کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکل پیرامیٹرس کی کوئی آپ کو خدشات ہیں اس کو بھی ایڈریس کر سکیں. آپ سب کی اجازت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سوشل کے ہیڈ ہیں. ہمارے پاس درخواستیں اتنی آئی ہیں کہ میری بیٹی کو ٹریننگ دو, ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. پی ڈی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے. یہ ایک ابھی پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس کی پازیٹیوٹیز ابھی بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے خدشات ہوں گے, ایشوز ہوں گے, نیگیٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن پازیٹیو امپیکٹس آپ دیکھیں اپنے پروجیکٹ کے. مدین اس سے دگنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہاں پر امیجن کریں کہ ان لوگوں نے آپ کے لیے سوشل ڈیولپمنٹ اسکیمس جو یہ بتائیں گے بھی آپ کو آگے بھی بتاتے رہیں گے, ان کا کیا مطلب ان لوگوں نے انکارپوریٹ کیا اس پروجیکٹ میں اور وہ کیا کیا چیزیں ایڈریس کریں گی. نہ صرف ملازمتیں, لیکن ہماری بچیاں جو ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں, وہ بھی ٹریننگ لیں گے, اپنے گھر میں دستکاری کریں. ایجوکیٹڈ دین دی گبرال کلام ایریا پیپل. آپ لوگ آلریڈی لرنڈ کافی مطلب ماشاء اللہ پڑھے لکھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اسی طرح ہماری بچیاں بھی پڑھی لکھی ساری ہیں, ان کی یہاں پر بہتر اپروچ ہوگی. ہمارے پروجیکٹ کی ٹریننگ بھی ویکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پر بھی ان کے اچھا کوشش ہم نے کی ہے کہ اس پروجیکٹ میں بھی ان اسکیمس کے تھرو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ ایک فلو ہے پورے سال کا. ہم نے 1961 سے لے کے 2010 تک کی ہائیڈرولوجی اس کی ریکوائرمنٹ چیک کی ہیں اس پوری ریچ کی, پروجیکٹ سے پہلے اور پروجیکٹ کے بعد. وہ یہ پریزنٹیشن بھی آپ لوگوں کو حوالے کر دیں گے ہم لوگ. پروجیکٹ بننے سے پہلے اس دریا کی کیا صورتحال ہے, پروجیکٹ بننے کے بعد اس دریا میں کتنا پانی ہوگا. آپ کو کہیں اس میں کوئی کہیں ایسا سیزن یا ایسا مہینے ایسا دن نہیں ہے جس پہ آپ کو ڈرائی فیل ہوگا. سب سے زیادہ ریکریشن ہمارے علاقے, اب 3 سال سے تو ہم لوگ بھی آ رہے ہیں اور جتنے آپ لوگ رہتے ہیں یہاں پر ہی ہیں. آپ کے سب سے جو مین سیزن ہے ٹورزم کے, وہ یہ 4-5 سیزن ہے جو ہم نے گرین ہائی لائٹ دی یہاں پر ہرے ہرے کی. ان میں آپ دریا کا فلو دیکھ لیں, یہ تو اس سے بھی زیادہ فلو ہے جو ابھی بہہ رہا ہے. تو وہ خدشات جو آپ کے بالکل پانی چوک ہو جائے گا, وہ اس چیز کو ایڈریس کیا. اور یہ میں مینوپولیٹ نہیں کرتا, یہ ہم لوگ مینوپولیٹ نہیں کرتے. یہ ڈیٹا آپ ہی کے محکموں سے یہاں لیا گیا, کتنا پانی اس ریور میں آتا ہے, فلڈ میں کتنا آتا ہے, وہی کو ٹیبلیٹ کیا یہاں پر. یہ ایک اسی کی ہی مثال ہے جو آپ کو نیلی لائن نظر آ رہی ہے. یہ بیفور دی پروجیکٹ بننے سے پہلے ریور کا فلو ہے, یا اس اسٹریم میں جتنا ہے, مطلب آ تو پیچھے سے رہا ہے, بحرین سے ہم نے مدین کو کیچ کیا. اور پروجیکٹ بننے کے بعد یہ آپ کو اورنج لائن نظر آ رہی ہے,
آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ 0 ہو جائے گا, 10 کیوسکس ہو جائے گا, 20 کیوسکس ہو جائے گا. یہ 125 125 130 کیوسک سے زیادہ ہی ہے. یہ ریور ڈرائی نہیں ہوتا, کسی مہینے میں کسی دن میں ڈرائی نہیں ہوتا. یہ river اس سے زیادہ تو بہتر مثال میرے پاس ہے اور کوئی نہیں ہے. وہی جو آپ کو ابھی پروجیکٹ لے آؤٹ یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, یہ دکھائیے. پھر دوسرا اس میں ایک ٹنل شاید آپ کو وہاں سے نظر آ رہی ہو, یہ ہماری ٹنل جا رہی ہے اور اس کے اوپر یہ پورا پہاڑ جو آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہی ہے, پہاڑ ہے پورا, اور ٹنل پہاڑ کے اندر ہی ہے. اس سے کسی کی کوئی ریسیٹلمنٹ, کسی کی کوئی, اور یہ ڈرل بلاسٹ ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہم لوگ مطلب یہ دھماکے کر رہے ہیں, یہ 1 میٹر ہاف میٹر پہ جا کے کرتے ہیں ٹنل کو ایکسکیویٹ, دھماکہ کرتے ہیں, ٹنلس میں سے نکالتے ہیں, ہالش کرتے ہیں اور پھر جا کے آگے موو کرتے ہیں. اس سے کوئی کسی قسم کے آپ کے نہ اسپرنگز نہ نالاز, کسی قسم کے کوئی خدشات جو ہے ہر کسی چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. میک شیور کیا گیا کہ آپ کے اسٹریمز ڈرائی نہ ہوں, آپ کے نالے ڈرائی نہ ہوں. ٹنل جو اس کا سب سے منیمم جو اوور برڈن ہے جو وہ ہے وہ کہ ہمارا 150 فٹ کا 160 فٹ کا جو کور ہے نا راک کا, وہ ہماری ٹنل سے ہے. تو اٹ ڈز یہ آپ کے بالکل بھی کسی بھی اس کو اسٹریم کو, اسپرنگ کو, نالے کو ڈرائی نہیں کرتا, یہ چوک نہیں کرتا, خدا نہ خواستہ. اچھا, یہ کوشچنز آپ نے پہلے بھی کیے تھے, ورلڈ بینک نے بھی سوال اٹھایا کہ کوئی اسپرنگ جو 160 فٹ پہ جو آپ کا منیمم جو کور ہے وہاں پر اسپرنگس کو آپ پہ ڈرائی, ہم لوگوں نے ان جگہوں پہ 7 جگہیں ہیں ایسی, ان جگہوں پہ ہم لوگوں نے ایکسٹرا کنکریٹ کی پروٹیکشن دی ہے. اس سارے ایریا کو ہم لوگ کنکریٹ لائن کر کے تاکہ آپ کا پانی وہاں سے اول تو گنجائش نہیں ہے. خدا نہ خاصا اگر وہاں سے آتا بھی ہے ساری میکینزم کے بعد, ہم لوگ پھر وہاں پر واٹر سپلائی کی اسکیمز بھی دے رہے ہیں کہ جتنا پانی آپ کو فیل ہوگا کہ جی میرے گاؤں میں تو پہلے اتنا پانی آتا تھا, وہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا, اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا اپنے سارے پرابلم پہ. اتنا ہماری وہ اسٹرینتھ ہے, اس میں کچھ حصہ ہم لوکل کمیونٹی کو دے سکیں. اب جب ہم یہ مدین کے جب پروجیکٹ اسٹارٹ کریں گے, ہمیں 2 سے 2,500 بندہ, لیبر کا بندہ, سپروائزرز بھی ہوں گے, ٹیکنیکل بھی ہوں گے, ایسٹیویٹر آپریٹرز بھی ہوں گے, سارے وہ لوگ بھی انوالو ہوں گے. کوشش یہی ہو, لیبر کے لوگ بھی انوالو, کوشش یہی ہوگی کہ یہاں سے مطلب ظاہر آپ 2,000 بندہ یہاں سے نہیں ہائر کر سکتے, تو کوشش ہوگی کہ 400 سے 500 بندے کو جاب ملے جس میں آپ اسکلڈ ہیں, اسکلڈ لوگ آئیں, اسکروٹنی ہوگی. میں تھوڑا زیادہ کم پڑھا لکھا ہوں, یہ تھوڑے زیادہ پڑھ لکھے ہیں اسی علاقے کے, ہی ول گیٹ دا بینیفٹ. جتنی کوشش ہو سکی اتنی کریں گے, اور یہ وعدوں کی حد تک نہیں لیکن ہم نے کر کے دکھایا ہے. پی ڈی او نے اس کو کر کے دکھایا, امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے, اور ابھی ہو بھی رہا ہے. اور آپ مل بھی سکتے ہیں, یہ انیکسیسیبل ہمارا علاقہ نہیں ہے, نہ ہمارا کلام کا پروجیکٹ انیکسیسیبل ہے, نہ ہمارا بحرین آفس انیکسیسیبل ہے. ہیلتھ فیسلٹیز, ساری جتنی اریگیشن فیسلٹیز ہیں, اسکیمز ہیں کہ اس جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے اس کو دیا جائے. اول تو اس فورم پہ بتانا بننا تھی, ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے اسی کے ایچ آر ای پروگرام میں, گھبرات کلام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, تھوڑا سا ایڈوانس اسٹیج پہ ہے. اس کی کالونی بننا اسٹارٹ ہوئی 31 جنوری 2023 کو. ہمارے پہلے ہم لوگ جاتے, ظاہر سی بات ہے, ہم نے کوشش کیا ہماری سوات کی جو خواتین ہیں ان کو ہم لوگ اپنی اس کا سوشل کا حصہ بنائیں تاکہ خواتین سے جا کے مل سکے, کیونکہ ظاہر ہے میل ممبرانس کی تو گنجائش ہی نہیں کہ وہ لوگ آپ کے جا کے وہاں ڈسکس کریں. جب یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا گھبرات کلام, تو پہلے ان کی ایون کہ خواتین جو ہماری خواتین تھیں اس فیلڈ پہ, ان کی بھی ایکسیس نہیں تھی آپ کی خواتین تک کہ مطلب آپ کے کوئی خدشات ہے, آپ کچھ ٹریننگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ نہیں کرنا چاہتے. گھبرات کلام اسٹارٹ ہوا, ہم نے صرف وعدے نہیں کیے, یہ میں اس لیے گو کہ اس کا حصہ نہیں, لیکن پھر میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ فورم ہے. جب گھبرات کلام اسٹارٹ ہوا, ہم نے وعدے کیے کہ ہم جی 100 بچیوں کو ٹریننگ دیں گے, 20 بچیوں کو ٹریننگ دیں گے, 30 بچیوں کو ٹریننگ دیں گے. ہم نے درخواستیں دیں, ان خواتین کو سائٹس پہ بھیجا, ہمیں صرف 4 بچیاں وہاں سے ملی گھبرات کلام ایریا سے. آپ لوگ کافی لوگ واقف بھی ہوں گے, ان کو LHV ٹریننگس کی اسٹارٹ کیا, ان کو اسٹائپس بھی دے رہے ہیں, وہ بچیاں جا بھی رہی ہیں, ان کی رہائش کا بندوبست بھی, ان کی پڑھائی کا بندوبست بھی پیڈو جو محکمہ ہے وہ کر رہا ہے. جو کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے کہ 100 بچیاں, 200 بچیاں, 100 بندے, یہ بیسک یونٹس بن جائیں گے, ورڈس اسکیم بنے گی, وہ آلریڈی ایڈریس ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن ابھی پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں ہوا. یہ ہمارے GRM جو ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے یہاں پر, آپ لوگ واقف ہیں اس سے, اس کی کوئی 2-3 سٹیجز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے خدشات ہوتے ہیں تو آلریڈی جو لوگ اویلیبل ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. اس فورم پر نہیں ہوتا آپ PD صاحب کے پاس جائیں, اس فورم پہ نہیں ہوتا تو پھر لاسٹ فورم جو ہے ہمارا ہائر لیول پہ آپ جا سکتے ہیں, کورس میں جا سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملات اٹھا سکتے ہیں, طے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس فورم کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے پاس اور کوئی تیسرا چوتھا فورم نہیں ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں, جس محکمے بھی جاتے ہیں, ایڈریس اسی پیڈو محکمے نے آپ کے سارے خدشات کو کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. PD صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو پہلے ہمارے اس سلائڈس پہ
तीन क्वेश्चन है। जी जी जरूर सर। हाइड्रो पावर लिखा है, ये 2008 से 2022-23 तक इसका नाम केदाम मदीन था। जैसा कि आप लोगों का कानून है, जहाँ से पानी लेते हैं और जहाँ पे डालते हैं दोनों जगहों को प्रोजेक्ट में मेंशन करते हैं सारे। अभी भी ये गबराल का नाम है, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें नाम क्या है, इसमें ये नाम सिर्फ मदीन किस बुनियाद पे रखा हुआ है और ये किसने चेंज किया है? ठीक सर, थैंक यू फॉर योर सर। एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज आप सवाल है आप ऐसे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू में ही बात कर लेते हैं जी। मेरा मुस्तफ़ा कमाल नाम, पेशावर का रहायशी और इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ बीडो की तरफ से, एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी आप लोगों ने जी 2-3 सवाल कर दिए। इसमें बेसिकली आप लोगों की कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास रिसीव हुई थी, कुछ मुख्तलिफ मतलब कंप्लेंट्स भी आती रही हैं, सारा कुछ हमें भी आई हैं, वर्ल्ड बैंक को भी गई हैं, सारा कुछ हुआ है। बेस्ड ऑन दैट इज़ वाई वी आर हेयर टुगेदर कि हम लोग इसके ऊपर कुछ बातचीत कर सकें, कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकें। पहले तो आप सबका जी बड़ा शुक्रिया कि आप लोग आए इधर। दूसरी बात इसमें जो है कि चूँकि टाइम की भी किल्लत है तो हम आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर लें तो वो बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल में जो आप लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं उसमें से एक ज़ुबैर साहब की कंप्लेंट है, बाय नेम ही बात कर लेते हैं, ठीक है जी, बिकॉज वी आर नॉट, हमें इधर कुछ बात छुपाने की हमें वो नहीं है। ज़ुबैर साहब की कंप्लेंट आई थी और मेरा ख्याल है तमाम कंप्लेंट्स में कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट वही थी जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। उस कंप्लेंट में 2-3 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई थी। एक अभी ज़ुबैर साहब ने बात की जी 5 ब्रिजेज़ और इन सारी चीज़ों की कि जी डॉक्यूमेंट में एक का जिक्र है और सारा कुछ है। ज़ुबैर साहब चूँकि आप थोड़ा बहुत इस फील्ड से ताल्लुक़ भी रखते हैं सर, एनवायरनमेंट के और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ज़ीरो है। अच्छा तो सर फिर इसको तो मैं इस तरह रिस्पॉन्ड कर दूंगा, फिर तो बड़ी जाती है कि आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं फिर इसके ऊपर तो जो है तो ये अब एडवोकेट साहब बैठे हैं, मैं उठ के अब वकालत शुरू कर दूँ तो बड़ी जाती हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हाटएवर सर, ESIA और रैप ये दोनों लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं जी। अच्छा चल, ESIA और REP जो है ये लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। दीज आर नॉट कि जी एक बार बन गई तो बस ये अब चेंज नहीं होंगी, ठीक है जी, ये लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। जो अभी फैसल साहब ने हमें इधर बताया कि जी यहाँ पर 5 ब्रिजेस हैं, आई एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर रीअफर्म दिस कि जी यहाँ पर 5 ब्रिजेस हैं। थोड़ा सा अपस्ट्रीम ऑफ मदियन टाउन हमारा पहला ब्रिज है, और अक्सर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर जाता हूँ, कालागे विलेज है, ठीक है जी, एक उस एरिया में है, ठीक है जी। इसमें इसमें ब्रिजेस शो हुए हैं, 5 ब्रिज शो हुए हैं, इसमें येलो लाइन के साथ है। सर वो हमने आपके वहाँ पढ़ा है, आप तकलीफ ना करें, सिर्फ आप ये करें कि वर्ल्ड बैंक को जो रिपोर्ट आपने पेश की है उसमें उन ब्रिजेस का कोई जिक्र नहीं, हालांकि फंड वो दे रहे हैं ना, इन ब्रिजेस का फंड भी वो दे रहे हैं। आप जिससे फंड ले रहे हैं आप उसको हर बात मेंशन करेंगे कि मैं इस मद में आपसे पैसे ले रहा हूँ। आपने तो इन ब्रिजेस का कोई जिक्र ही वहाँ नहीं किया, सिर्फ एक लिस्ट का किया है। आप हमें वो बताएं, ये बातें तो हमें पता ही ना, हमने पढ़ी है ये बातें। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर जिस तरह भी हमने 2 मिनट पहले भी ज़ुबैर साहब से बात की कि ये लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। इनिशियल डिज़ाइंस कुछ और थे, अब इस तरह तो अगर 2009 की फिजिबिलिटी उठाएं तो वो इससे टोटली डिफरेंट थी। अब मतलब अब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपने वो जो इंटरनल लेटर्स और ईमेल्स हैं वो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है कि जो नहीं जी नहीं सर, थोड़ा सा आप जरा गुजारा कर लें सर, ठीक है। तो जो है कि है मतलब नहीं है, आप आ जाए पीडो आ जाए। देखिए सर, जब मैं एक बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, मैं एक सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आपके साथ एक बात कर रहा हूँ, इतने बड़े फोरम पर बात कर रहा हूँ जिसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं झूठ बोलूंगा, मैं गलत बयानी करूंगा? सर मैं जिस इलाके से वैसे भी ताल्लुक रखता हूं और जो मेरी अपनी जाती नेचर है, मैं एक बात आपको कर दूं कि जो बात करूंगा वो करूंगा, गलत बयानी
कभी भी नहीं करूंगा। अगले 4-6 साल हम सारे इधर इकट्ठे हैं, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं, मेरी ये टीम भी इधर है, आपके नुमाइंदगान भी इधर हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इधर है। वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग। कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको मुंह पर कह दूंगा कि भाईजान ये नहीं हो सकता। कमाल साहब, बात यह है कि ये कोई मुनाजरा, पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि 157 मेगावाट और ESIA में 207 मेगावाट लिखा है। दूसरी बात आपने कहा कि एक छोटी सी झील है और वर्ल्ड बैंक के कैटेगरी के मुताबिक कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट है 16.3 मीटर इसकी हाइट है, मतलब 50 फीट एक डैम बनेगा, तो एक फुल फ्लैश डैम है। फिर आपने कहा कि 5 परमानेंट ब्रिजेस है, ये कहाँ है? RAP में सिर्फ एक परमानेंट ब्रिज का नाम लिखा है और RAP अक्टूबर 2023 में तैयार की गई है। और फिर आपने आखिर में कहा कि हमें गबराल कालाम के बड़े फ़वाइद भी हुआ है, बड़ी अच्छी बात। गबराल कालाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मदन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। हाइड्रो पावर लिखा है, ये 2008 से 2022-23 तक इसका नाम केदाम मदीन था। जैसा कि आप लोगों का कानून है, जहाँ से पानी लेते हैं और जहाँ पे डालते हैं, दोनों जगहों को प्रोजेक्ट में मेंशन करते हैं सारे। अभी भी ये गबराल कालाम है, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें नाम के, इसमें ये नाम सिर्फ मदीन किस बुनियाद पे रखा हुआ है और ये किसने चेंज किया? शॉर्ट बात करता हूँ, ये जो दराल खोड़ के इतने शिकवे हुए उसमें साथ ये भी है कि जो दराल खोड़ में अभी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, जो कौम के ऊपर एहसान किया है और 20-22 बंदे लिए हुए हैं, उन सिक्योरिटी गार्ड को लेबर लॉ के मुताबिक पूरी तनख्वाह नहीं देते। मैं भी उस सिक्योरिटी गार्ड था और मैंने इस सिलसिले में जब बात की और उसको AC साहब को भी दरख्वास्त दी, आपसे पहले जो AC साहब थे, तो उस पर जब बात चली थोड़ी सी आगे चली, मैंने कोई एहतजाज वगैरह किए तो मुझे उधर से निकाल दिया गया। और अभी तक मुझे छोड़ो, मेरी नौकरी का कोई मसला नहीं, लेकिन अभी तक उन लड़कों को उनका पूरा हक नहीं मिलता है और पिछले 3 साल से नहीं मिल रहा है। आपसे दरख्वास्त है, इस कौम को सारे को पता होना चाहिए, जो हमारी 20-25 बंदे उधर काम कर रहे हैं, जो एहसान किया हुआ है बाहर के लोगों के ऊपर। अभी जो सिक्योरिटी गार्ड की इस वक्त तनख्वाह लेबर लॉ के मुताबिक 36,000 है, उनको अभी 32,000 दे रहे हैं। जो बंदा जहाँ बैठा हुआ होता है, जो बंदा वहाँ बैठा हुआ होता है, वो वहीं से बात करता है। ये तो मतलब हमें कहा जा रहा था और यहाँ लिखा भी हुआ है कि जिरगा है, तो ये जिरगा नहीं, ये तो ब्रीफिंग है। तो हम तो इसके लिए हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि सबसे पहले मेरे जहन में था कि मैं अपने साथियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारे मेहमान हैं, ये आए हुए हैं दूर से, पेडो वाले हैं या वर्ल्ड बैंक वाले भी हैं यहाँ? वर्ल्ड बैंक वाले नहीं हैं, हालांकि उनको होना चाहिए था, लेकिन बाहर ये हमारे मेहमान हैं, हम उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता। ये अलग बात है कि हमारे लहजे में तलखी होगी और आप लोगों ने तलखी को सुनना होगा। आप ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है कि हम रियाया हैं और आप हमें बताते हैं कि हम ये वाइट मैन्स बर्डन है, हम यूरोप से आए हैं आपको मुआज़ब करने के लिए और आपको तरक्की देने के लिए आए हैं और आपको हमें भुगतना होगा तरक्की के नाम पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है और न हम इंडियन हैं, और आप इसराइल भी नहीं हैं, न हम फ़लस्तीनी हैं, न आप इंडियन फौजी हैं और न हम कश्मीरी हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के आइन के चौकाट के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर आपको भी कुछ हुकूक है और हमें भी कुछ हुकूक है। इसलिए आपने सुनना होगा, हमारी तलखी को आपने बर्दाश्त करना होगा। आपने हमें बुलाया है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। 36 है MHPP और पेडो जो है सेम बारोवर, यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 साल पहले हमारा, 12 साल पहले हमारा साबिका पड़ा था। सेम लोकेलिटी यानी कि बहरीन और बहरीन के लोग, और सेम प्रॉब्लम यानी रिवर डाइवर्जन। अगर दराल के साथ ये कत्ल ना होता तो आज हम में ये तलखी ना होती। अगर दराल के साथ ये हशर हम अपनी आंखों से न देखते तो आज हम बच्चा और हमारे मर्द और जन ये आज जो उठ खड़े हुए हैं वो इस तरह नहीं है।
ہم ترقی تو ہم بھی چاہتے ہیں, روزگار تو ہم بھی چاہتے ہیں, ہم کوئی اس طرح جانور ڈنگر نہیں ہیں کہ ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ترقی کے نام پر آپ میرا گلا گھونٹتے ہیں, اس کا ہم برداشت نہیں کرتے. خاص کر کے آپ ایک اور دریا جو ہے ایک اور ٹنل سے اس علاقے کو بائی پاس کر کے لے جا رہے ہیں, اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے فریاد نہیں کرنی ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. خدا کے بندے, ہمارے پاس کچھ حقوق ہیں پرامن احتجاج کا, پرامن طریقے سے اپنی بات کرنے کا. میں نے جس طرح عرض کیا تھا, یہ بریفنگ جو ہے نا یہ مناسب نہیں تھا, کیونکہ 400 صفحات کے آپ کے ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ آپ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, بڑی بڑی ڈاکومنٹس جو ہیں نا اس کی بنیاد پر آپ ہمارا منہ بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ڈھور ڈنگر نہیں ہیں. آپ نے پیڑوں نے ہمیں جانور نہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر سمجھا ہے. جب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا دریا خشک کر دیا, ہمارے بچے وہاں کھیلتے ہیں بغیر کسی ایسی صاحب, بغیر کسی اطلاع کے, آپ کو بھی کمپلین موصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, بغیر کسی اطلاع کے یہ پانی چھوڑتے ہیں اپنی مینٹیننس کے لیے. ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. یہ چیز ہمیں پاگل کر دیتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح. لکھا ہے کہ یہ the entire population speak پشتو as mother tongue. یہ آپ کے ڈاکومنٹ میں نہیں ہے, یہ VSI ہے. میں آپ کو آپ کی زبان میں آتے ہیں جم بیٹھے ہوتا ہے جنگ کے ماں چیز مری میں دا سریا بہن چی تو کامی جم میں بیٹھ کھولو. آپ سمجھتے ہیں میری زبان. آپ نے اس وجہ سے اپنے ڈاکومنٹ میں ہمیں ایک یوسف زئی پشتون لکھا ہے, کیونکہ ورلڈ بینک کی جو پالیسی ہے وہ انڈیجنس پیپل کو کچھ رائٹ دیتی ہے. عجیب بات ہے. آپ کو مطلب کچھ شرم بھی آنی چاہیے تھی کہ ایک بار تو اس کا قتل عام میں نے کیا ہے, 50% یہ ٹاؤن ویران ہو گیا ہے, 50% باقی ماندار ہم اس کو کیوں وہ کریں بھائی. آپ کے پاس باقی بھی علاقے ہیں, باقی بھی متبادل ہیں, وہ برے کار لائے, آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مارچ تک یعنی کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ پانی کا لیول کافی کم ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یا اپنی ٹربائن آپ نے بند کر رہے ہیں کیا؟ اپنے ٹربائن راؤنڈ دے اور اس کو فنکشن کرنا ہے. یہ کیوں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ٹربائن کو بھی کھلا رکھتے ہیں اور آپ کا وہ دریا میں پانی بھی بہے گا. یہ تم انڈیجنس پیپل نہیں ہو. انڈیجنس پیپل کا ایک معمولی میں آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. انڈیجنس پیپل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں, اور اس کے زمین کے ساتھ ہمارا صرف بدوباش کا تعلق نہیں ہے, ایک جذباتی اور روحانی تعلق ہے. آپ اس کو مصطفیٰ کمال صاحب آپ اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. ہمارے ایک فرلانگ کے فاصلے پہ جگہ کے نام ہیں, ہماری چٹانوں کے نام ہیں, ہماری کھائیوں کے, دریاؤں کے اور ندی نالوں کے نام ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس زمین کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. اور ورلڈ بینک کی ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فری پریئر اینڈ انفارم کنسلٹیشن ہو مقامی لوگوں کے. کوئی بھی پروجیکٹ ہو, the borrower dinner engaged people of the area for free prayer and informed consultation. یہ ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی وہ ہوا ہے مشورہ؟ ہم بالکل نہتے عوام ہیں, ہم کمزور ہیں. ہمارے پاس اور کیا چارہ ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کریں, پرامن مزاحمت کے لیے ہم اداروں سے رابطہ کریں. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے, یہ صرف اطلاع ہے کہ ہم ہر اس ادارے کے پاس جائیں گے جہاں سے ہمیں مدد کی امید ہو. وہ 10% کہاں ہے؟ وہ 10% کہاں ہے جس کا نہیں وہ کاغذوں میں ہے نا, جس طرح وہ اس طرح. آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں کچھ لوگ ذرا سینٹی ہو جاتے ہیں تو اس کو ذرا انہیں نہیں لینا. ہم بڑے وہ لوگ ہیں, بڑے نارمل لوگ ہیں. کبھی انشاءاللہ اس پوزیشن نہیں ہے کہ جب تک آپ دیکھیں, آپ ان کی بات ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں ہے, آپ یہ ہم میں سے ہو.
हमारे भाइयों में से हो, पठानी हो, आप जितने भी लोग हैं वही आज आप है, कल कोई और होगा, लेकिन हमारा तो गाँव में ये बैठना है। अभी मैं जी हमारे जितने भी तुजार हजरात हैं, यहाँ के जो दुकानदार वगैरह हैं या जितने भी हमारे कारोबारी हल्का है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी बखनवाज भाई, अगर ये कुछ एक ग्रीवेंसेस है और ये अभी सब सुन रहे हैं, और ये असल में पहले से डसे हुए हैं ना दरिया दरार की वजह से। और ये दरिया दरार और दरिया स्वात हमारे लिए ऐसा था, ये कहीं भी ऐसा जगह पे नहीं, सिर्फ हमारे बहरीन में एक जगह थी जिसकी बहरीन में कहा था 2 दरियाओं का संगम होता था। ये हमारे ऐसे जैसे गंगा और जमुना, गंगा तो गया, अब जमुना रह गया, तो वो भी अभी आप लोग ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो अल्लाह खैर करे जी। मैं ज़रूर शाकिर साहब से कहूँगा कि अगर इसके अलावा कोई बात अगर आपके पास कुछ कहना चाहते तो सर। मैं होटल एसोसिएशन के बारे में ये कमाल साहब का जो बात है वो मैं खा रहा हूँ, आपके वजाहत कर रहा हूँ। हमारा सीज़न जो है वो मई जून जुलाई नहीं है, आजकल हमारा सीज़न जो है वो मार्च तक है, क्योंकि नीचे से लोगों को टाइम मिलते हैं हनीमून के, शादियों के, इसलिए इलाका हमारा अभी टूरिज्म अभी मज़ीद बढ़ा है। जब मार्च अप्रैल तक हमारा सीज़न चलता है। दूसरी बात सामने ये भी आई है आपकी तरफ से, पता नहीं है सोशल मीडिया की तरफ से, कि होटल एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। सारा तहफ़्फ़ुज़ात हमारे होटल इंडस्ट्री और होटल एसोसिएशन को है, क्योंकि तबाही के दहाने हम पर आए हैं, 2010 में आए, 2024 में आए, अभी मज़ीद हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। इसलिए इसमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी तरफ से, हमारे सब वजाहत आपने भी की है, हमारे तरफ से भी वजाहत है, हमारा सब तहफ़्फ़ुज़ात होटल इंडस्ट्री और होटल एसोसिएशन की तरफ से है। प्लीज़ ये होगा डॉक्यूमेंट में भी गवर्नमेंट का सूबाई वज़ीर रह चुका हूँ। हम तो ये लोगों को ये बागात दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में वो काम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में हमारे पास 10% रियल्टी मौजूद है। दरा के दोनों तरफ रोड हमारे साथ उसमें है, वो रोड कहाँ है? आप खुद जाके देखें उस गंदगी को, जिससे कितना बीमारियां फैल रहे हैं, यहाँ लोगों को कितना तकलीफ है। यहाँ मच्छर नहीं थे इससे पहले, यहाँ दरार का पानी एक दवाई की तरह इस्तेमाल हो रहा था, अभी उसको कोई पी नहीं सकता। वहाँ इतना मच्छर है, आप खुद जाके देखें वो गंदगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम पेड़ों को बंद कर देंगे, वो नहीं करते। वो हमारे पास वो सब सबूत मौजूद है। हमारे 10% ये तकरीबन 10 साल हुए, वो रियलिटी कहाँ है? वो कॉलेज कहाँ है? वो हॉस्पिटल में वो महकमा वाला कहाँ है? सिर्फ नाम पे ये है। लिहाजा हम आपको अर्ज़ करते हैं हमारे साथ ये जुल्म न हो जाए। आपकी रिक्वेस्ट है, हम भी गवर्नमेंट में हमारा भी हाथ है, लेकिन हम इसमें मुदाखलत नहीं करते हैं। ये तरक्याती मंसूबे हैं, लेकिन इन आवाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए, ताकि उनका भी कोई हुकूक है यहाँ। लिहाजा अगर ये पानी जब अक्सर नहीं उबलता है, अगर उबलता है तो फिर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा हम उनको इतना इजाज़त नहीं देते हैं कि ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। हम बहुत पुरअमन लोग हैं। अब तालिबान से देखिए, इस वक्त तक हमने हुकूमत के साथ बहुत ताउन किया है, लेकिन आखिर ये भी लोग हैं ना, इनका कोई बसरना है, उसका कोई कमाना है, इलाका सब वीरान रह गया, तो ये लोग क्या करेंगे? खान परवानी कोर्ट है, मैं सब डिविजनल बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सर, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है और मैं रिपीटेशन करना नहीं चाहता। यही रिपोर्ट है जो कि पैडो ने दी है और वर्ल्ड बैंक से इस पे ह्यूज अमाउंट एक फ़ंड रिसीव किया है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 207 मेगावाट, जो कि अब रिवाइज हो के पता नहीं 157 पे आ गया। सर, ये जो रिपोर्ट बनी है वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह हमने क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग की डॉक्यूमेंट्स की है, अगर मैं उस पे चला जाऊंगा तो मेरे पास 17
پیجز کی میں نے اپنی ایک رپورٹ اور میری ٹیم نے ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے آپ لوگوں کی ان ڈاکومنٹس کی کرٹیکل انالیسس کی ہے کہ اس میں کہاں کہاں پہ فرق ہے. صرف ایک مثال میں دوں گا سر, کیونکہ آپ نے کہا کہ لائیو ڈاکومنٹس ہے تو اس میں چینج ہو سکتے ہیں, تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں. سر یہاں پہ آپ لوگوں کے اس ڈاکومنٹ میں فگر 5.2 a view of the project area بحرین ٹاؤن, یہ ذرا سر ملاحظہ کریں. Physical site, the project site is located in a rural setting, wire site and suburban powerhouse site, with all lands and the valley along the river being extensively used for agriculture purposes, and the hills are covered with the forest. The major settlement in the project area is Madian town. Bahrain is another major settlement in the project area, which is further divided into sub-villages, including, اب سر یہ بہت عجیب سی بات ہے, including پالیر. یہ یہاں پہ جو لوکل لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ لوگ یہ نام ذرا سنیں, یہ کہ جو سب ویلیجز ہے بحرین ٹاؤن کے, ان کے نام لیے گئے. پالیر, ماہی, راشنیل, شیر کلے, انچیراٹ. ایک بھی گاؤں بحرین میں واقع نہیں. یہ جو یہ سر میری بات سنیں, سر میری بات سنیں سر, معذرت کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ لوگ ہمارے مہمان ہو, ہمارا کوئی ایسے انٹینشن نہیں ہے کہ ایک مہمان کی یا بے عزتی ہو یا کوئی ایسی بات ہو, لیکن یہ ایک اسٹیریوٹائپ رپورٹ ہے. میں خود اس وکالت کے پیشے سے پہلے سیو دا چلڈرن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, ریلیف انٹرنیشنل کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, جس میں سے ہم بھی فنڈنگز لیتے رہے. جس طرح پروپوزل بنتے ہیں ان کا مجھے پتا ہے. یہ صرف وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ایک ڈاکومنٹ بنا دیا گیا. سر اسی ڈاکومنٹ میں سر ہم تو یہاں پہ بحرین میں, فیصل صاحب نے ایک ریکویسٹ ابھی بتائی کہ یہاں پہ ایجوکیشن تو ٹینٹ میں لوگ پڑھتے ہیں, بالکل واقعی ٹینٹ میں ہی پڑھتے ہیں, ایسی حالت ہے ایجوکیشن کی. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بہت پڑھے کم لوگ جو ہے نا آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے. سر اسی ڈاکومنٹ میں ایک چیز لکھی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا, یہ اسی رپورٹ میں. سر یہ انگلش اتنی ٹیکنیکل ہے, خدا کی قسم میں پڑھا لکھا ہو کہ میں اس کو نہیں سمجھ سکا. تو یہ لوکل لوگوں میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اویئرنیس آپ لوگوں نے کہاں پہ دی ہے؟ اور یہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ بھیا ہو اس پہ. ایک چیز میں, دو چیزوں پہ, اس پہ میں چلا جاؤں تو لازمت سی بات ہے سر 3 گھنٹے میں لوں گا. میں صرف 2 چیزوں پہ آؤں گا. اس میں سے ایک چیز ہے سر جیولوجیکل امپیکٹ میں آؤں گا. سر یہ ہمارا جو رینج ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ کوئی ہندوکش ہے, کوئی ہندوکش رینج میں آتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو پہاڑ ہے نا سر, آپ خود دیکھیں یہ اس طرح اسٹریٹ ہے, اس طرح سیٹل ایریاز میں اسٹیپ ٹائپ ہے. سیٹل ایریاز میں آپ جائیں تو اس راؤنڈ شیپ کے چھوٹیاں چھوٹیاں بنی ہوتی ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ موسٹ پرون ایریا ہے ارتھ کوئک کے لیے. سر میں نے تو یہ رپورٹ پہلے سے لے کے آخر تک پڑھی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس رپورٹ میں جو ارتھ کوئک, یہ تو حکومت کا بھی آپ لوگ نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ ورلڈ بینک تو فری میں پیسے نہیں دے رہا, ہم نے سود سمیت ان کو واپس کرنا ہے. تو اس رپورٹ میں تو مجھے کوئی اس طرح کی نہیں آئی. آپ لوگ فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو اتنی وائر میں سے پانی لے کے جا رہے ہیں. سر جو رپورٹ میں ہم پڑھ رہے اس کی ڈائیمیٹر آپ کو ڈائیمیٹر دیکھیں, جو آپ لوگوں کی ٹنل کا ڈائیمیٹر ہے وہ ہمارے دریا اسواد سے بڑا ہے. اس رپورٹ میں 8 میٹر ہو گئے تو 8 3 8 24. تو سر یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں سے اتنا بڑا ٹنل بنے گا گوریجو سے لے کے کالیگے تک, ٹھیک ہے سر. ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو فضلہ اس سے نکلے گا یا جو ہوں گے اس کے بارے میں آپ لوگ کی رپورٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی سائلنٹ ہے. ایک چیز ہے, ہمارے ملک صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھائی, انعام صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھائی, وہ پختوں کی وہی سر وہی مار کھوڑا لینا پڑی نہیں رہی. سر درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ میں اور میری ٹیم اب بھی ہماری ایک ریڈ پٹیشن بیفور پشاور ہائی کورٹ پینڈنگ ہے, جس میں خود ایز اے وکیل پیش ہوتا رہا. سر وہ میں ریڈ پٹیشن میں نے دائر کی ہے 2014-15 میں نے داخل کی ہے. 14-15, کیونکہ اب لیگل سسٹم کا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے لیگل سسٹم سے اگر میں نے کوئی ریمیڈی یا کوئی ریلیف میں نے لینا ہے تو وہ مجھے کب ملے گا. اب اس میں نے مانگا کیا ہے سر, وہ آپ لوگوں سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ تو پروجیکٹ ڈائریکٹر اس میں تھے نہیں, کوئی اور تھا. اس میں نے کیا مانگا ہے سر, ہمارے لوکل لوگوں سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بنیاد پہ ہم آپ لوگوں کو اسکول کالج دیں گے, ایکسس روڈ دیں گے, فارسٹریشن ہوگی, 10% رائلٹی دیں گے. سر آپ لوگ کے کاؤنسل پیش ہوتے ہیں وہاں سے پشاور سے آتے ہیں,
تو اس نے اپنے رپلائی میں لکھا ہے ابھی تک سر یہ چیز ملک صاحب نے 10% رائلٹی کی بات کی, سر ابھی تک جتنے بھی ہائیڈرل پاور پروجیکٹس ہیں یہ سب کے ذہن میں ہو, ابھی تک رائلٹی کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی ہے, وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کتنی رائلٹی ملے گی. سر میرے یہ 2-3 کوشچنز ہیں, یہ صرف آپ نوٹ کر لیں, اس رپورٹ میں کچھ نہیں, اگر لائیو ہے تو آپ لوگ اگر اس میں کوئی چینجز کر رہے ہیں تو پھر نیکسٹ سیشن میں پھر ہم بات. تھینک یو سر. میں اپنے مشران اور آئے ہوئے سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں پہ باتیں تو سب نے کی, لیکن بات جا کے فوکس درال پہ ہوتی ہے. درال میں ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ ہم نے لینے, اس بات کو چھوڑیں. درال تو وعدہ جو بحرین تھا نا, بحرین کا معنی ہے 2 دریا, آدھے سے دریا سے درال سے تو ڈرین بنا دیا ہے, اب اللہ کرے آگے کیا ہوتا ہے. چند 2 منٹ لوں گا میں جی آپ لوگوں کا. معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے معیشت اچھی ہوگی, یقین کرے بحرین والوں آپ لوگوں کے لیے یہ موت ہے. بحرین کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, بحرین جو علاقہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم توروالی ہیں, پٹھان ہیں, ہم پشتون نہیں ہیں, نہ ہماری زبان مادری زبان پشتو ہے, ہماری مادری زبان کوہستانی توروالی ہے. آپ لوگوں نے تو اس طرح کا پروجیکٹ شروع کیا کہ بھی آپ لوگ ہماری شناخت جو ہے وہ بالکل ختم کر رہے ہیں. فیصل صاحب نے بات کی کہ بھی ٹراؤٹ مچھلیوں کے لیے ہم نے وہ پائپ ایک بنایا, اس میں جو ہم نہیں رہیں گے تو ٹراؤٹ مچھلیوں کا ہم کیا کریں. آپ انسانوں کے بارے میں سوچیں, ٹراؤٹ مچھلیوں کے بارے میں سوچیں. انسانوں کو آپ تباہ برباد کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹراؤٹ مچھلیاں. میں لینڈ اونر ہوں, اس سائڈ پہ 64 کنال زمین میری جاتی ہے. میں حتی الامکان کوشش کروں گا, میں عدالت جاؤں گا, میں ہر کسی کے دروازے پہ جاؤں گا. میں اس کے لیے بالکل قطعی تیار نہیں ہوں کہ میں اپنی زمین دے دوں. کہتے ہیں کہ بھئی فائدہ ہے, وقتی فائدہ ہے نا, آپ میری زمین ہے آپ وہ لے لیں گے, میں وہ پیسے جیب میں رکھوں گا, عیاشی کروں گا 2-3 سال میں, پھر اللہ خیر صلی اللہ. بات اصل میں اگر میری وہ زمین ہوگی وہ میں اس میں باغات لگاؤں گا اور کچھ کروں گا, میرے بچوں کے لیے وہ کام آئے گا. ابھی یہاں پہ ختم شد والی بات ہے بارش. ایک بات جو مجھے بہت اچھا لگا نا کہ پی ڈی صاحب نے کہا کہ بھی آپ لوگوں کے لیے مراد ہیں. ہم مراد مانگنے یہاں پہ نہیں آئے کہ آپ مراد مانگے کہ ہمیں یہ دے دے, ہمیں یہ دے دے, ہمیں یہ دے دے. ہم سرے سے اس پروجیکٹ کو نہیں مانتے, اس کو چھوڑیں مراد کو, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر اسی کے لیے ہمیں جس کسی کے بھی دروازے پہ جانا پڑا ہم جائیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ ہم کچھ نہ کر سکے تو ہماری آپ اس طرح کریں نا, ہماری لاشوں پہ چل کے بنا لیں, آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. ایک جو اچھی بات مجھے نا وہ پسند آئی پی ڈی صاحب کی, اور فیصل صاحب نے شاید وہ بات کی تھی کہ ہم نے جو لینڈ جا رہی تھی ایگریکلچر کے اور اس میں قبرستان بھی آ رہا تھا, ہم نے اس کو بچایا قبرستان. یہ ایک آپ لوگوں نے یہ کام اچھا کیا کہ قبرستان کو بچایا. ہمارے دفنانے کے لیے قبرستان انتہائی ضروری تھا, اس لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی. اول تنجیب میں بات کو نہیں معلوم پختو اردو میں ٹولے کی کہ یہی ہوں میں کو میں ان مشپکار دوں اتنو گانا سی تنو تنظیم سی ٹیم سی بارہ کا میں ملر رہا ٹولہ خرست بنا دوں بیانا این سے پران بیتی کامے بیدہ مجھے میں درال میں ہے کہ آج بھی ہوں ای تھال چنائے ماحول سواگو دوٹراجے نے بیت کی گبرال سی کالام سی آوالا دی یا دل آوالا دی ہمو بھی غرق کو دی تباہ کو دی. لہذا مو اس کی قسم سی تیانی دی میں پراجیکٹ مو میں ترو میں دھیرین سے مو نمانے دی آیا ہے سوودتا ہے مو میں سی ہے مو تصور نہیں کی دی کہ ہے مو تصور کی شی ہے یہ میں می گھنے مت اس کو نندے کہ بھئی میں مال چانا ہے سسٹم تو آیا ہے میں بیت کی زد کی دی ہے دے می شیرے میں کام کو دو ہے کئی کو دو مو اس کی قسم سی تیانی تھی دراج میں موزے کامی ہوا دو وائی دے ہوئی دی دا چھن آجا پرے ہے بات کو دی می گام سے کامی اوے تو دا سینو تھو کامی ملک سے بات کیا رہا کہ درال سے سائڈ دے روڑا شو آج میں پت می کالج نو تو تھے ہسپتال ہے میں پشادی بالکل ہسپتال تو تھے کامی سے ڈاکٹر ہے دا سے کھیٹ ڈیوٹی کو دی تنخواہ کھیت سے نام دیکھی نہ دی اسی تو اس کی آیا پرے چیئرمین سے میت بہیل تو آیا ای کی مارش پہ ہو دیا دوی کی
لہذا موکی قسم سے شیط یعنی دی راوی کداوی کامی در کے بیو ہر پوت کے موئے بینین ہر در کے موئے بینین موئے تنو میں دیرین سکیا موئے تنو میں کھنا سکیا موئے کامی دلر رازو دالے کے موئے نورین بیانا موئے نخودو انشاءاللہ کھیدخانہ پرے موئے میں جن دی حال چانا منصوبہ نئے سوابادی نئے سوانی. سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، اسپیشلی پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال صاحب. جیسے پہلے شہزاد صاحب نے بات کی تو بہت سبز باغ دکھا دیا ہمیں، اور یہ آج سے تقریباً 10-12-15 سال پہلے ہمیں پھر دکھائے گئے تھے، جس کا ذکر یہاں پہ آلریڈی ہو چکا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. وہ پشتو کا شہزاد صاحب کی باتیں سن کر وہ پشتو کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کہ زما تڑے لیلاس ستا درنے درنے سپیڑی یو وقت با پیڑو دا حساب کی راولم. پیڑوں نے تو ہمارا ایسا حال کیا ہے کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. شہزاد صاحب نے جاب کی بات کی. آج آپ درال فورٹ پہ چلے جائے سر، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں اور مزید اس پہ مجبور نہ کرے سر، معیشت کو تباہ و برباد کر کے. اس کے بعد یہاں پہ میرے مشران نے بات کی ہاسپٹل کی. آپ لوگوں نے یہاں RHC بنایا ہوا ہے، وہاں جائے یقین کرے کہ کوئی بندہ مریض ہوگا وہ لے کر جائے گا، 1 گھنٹے اس کے سامنے اس کی چیکنگ ہوگی. سر یہ RHC ایسی جگہ پہ بنوانی چاہیے تھی تاکہ وہ ایک ایسی ایریا میں ہو، پروجیکٹ ایریا میں، وہاں پہ باہر کیا کہتے ہیں سیکورٹی کے بندے بیٹھے ہوئے. اور دوسرا وہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے جو RHC کی سر جو مینولز ہوتی ہے نا، وہ اگر بندہ پڑھے اور آپ وہاں چلے جائے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. رات کو تو وہاں پہ اسپیشلی سر آپ یقین کریں وہاں پہ کلاس 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جائیں گے آپ کو کیا مسئلہ، تو کلاس 4 میرا کہاں سے مسئلہ حل کرے گا، وہ بھی براہ نام وہاں پہ. سب سے بڑا مسئلہ سر یہ پیڑوں والوں نے ہزاروں لوگ سالوں سال پیڑوں کی وجہ سے سر یہ آپ کی نوٹس میں لا رہا ہوں اپنی تعلیم کو خربات کہہ رہے ہیں. ہم نے جب ہمارے ساتھ درال فورٹ کی جو ایگریمنٹ ہم نے پڑھی ہم تب خوش ہو گئے کہ اس میں گرلز ڈگری کالج ہے. آپ یقین کریں سر یہاں ہزاروں لوگ ایسے ہیں نا وہ یہاں پڑھ کے کلاس 10 تک، اس کے بعد ان کی اتنی وہ نہیں ہے. سالوں سال ہم پیڑوں کے پیچھے گھومے ہیں سر، سالوں سال ہم گھومے. یہ کہہ رہے زمین نہیں ہے، یہ مشران جہاں پہ بیٹھے ہم نے لے جا کر ان کو قومی جو زمین تھی ہم نے وہ دکھائی. اس کے بعد MPA صاحب سے ملے، اب تک ہمارا گرلز ڈگری کالج کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے سر. اور یہ ہمیں یہاں پریزنٹیشن میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے 4 یہ ایلیجبل کو وہ ہم نے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہزار لڑکیاں جو انہوں نے اپنے تعلیم کو سٹاپ کر دیا وہ کہا گیا. جو ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. دیٹس آل. اور سب کا بہت بہت شکریہ. فیڈریشن سے میرا تعلق ہے سر جی. میں جو باتیں ہوئی بڑی ڈیٹیل سے میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا، اور جہاں تک آپ نے یا وہ دوسرے صاحب نے جس ڈیٹیل سے بات کی اور لوگ کے تحفظات کو بڑے شائستہ انداز سے دور کیا، اسی طرح میں اے سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک فورم ہمیں مہیا کیا. اسی طرح جو درال پاور ہاؤس بن رہا تھا اس وقت کے DC صاحب کامران رحمان صاحب DC تھے، وہاں زبیر تروالی صاحب آپ ہیں. اسی طرح کا ایک سیشن وہاں ہوا تھا، اور اسی طرح کے اس وقت کے PD نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، اور سیکرٹری بھی تھا اور پیڑو صاحب بھی تھے، وہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب تھے پیڑو کے وہ بھی تھے. لیکن آج تک اس پر کتنا عمل درآمد ہوا اس میں میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، میرے بھائیوں نے ایک دفعہ کہا ہے. میں صرف معیشت کی بات کروں گا. میرا چونکہ ٹریڈ فیڈریشن سے تعلق ہے، ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 975 دکانات ہیں ہمارے بازار میں. 975 صرف بحرین ٹاؤن میں. میں پورے بحرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بحرین ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. اس میں سر تقریباً 55 سے 56% دکانات ایسے ہیں کہ ان کا ٹوٹل ڈیپینڈ سیاحت پہ ہیں. جسٹ لائک ہینڈی کرافٹ، اینٹیک شاپ، دستکاری سینٹرز جو ہاتھوں سے ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں چادریں تیار کر کے وہ پورے پاکستان تو کیا ورلڈ وائڈ وہ بک جاتے ہیں.
तो सर जो हमारी मईशियत है, हमारी सयाहत उसकी रीढ़ की हड्डी है, और हमारी मईशियत पे दराल के न होने से कितना असर पड़ा है ये एक ढकी छुपी बात नहीं है। और अब दरिया को भी हमारी आंखों से ओझल करेंगे तो हमारी मईशियत क्या रह जाएगी ये भी हर एक फर्द जानता है। और सर जो आप लोगों ने एक एक बात की वजाहत की, ये ऑफिशियल बातें हैं, इसको मैं दफ्तरी जुबान कह रहा हूँ। वो इसलिए सर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप आज हैं तो कल आप नहीं हैं। जिस तरह पेड़ों दराल के वो पीड़ित साहब थे, वो उस वक्त थे, वादे शादी किए, अभी कुछ नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि भाई जिसको भी कोई भी खदशा हो आप पेड़ों के मुतल्लिका अफसर से जाकर मिले और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। अभी आप जाएं वहाँ कोई हमारे जैसे आम लोगों को वो दीवार के नज़दीक होने नहीं देते हैं। वहाँ जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह करना वो और बात है। तो सर हमारे सब भाइयों ने कहा कि भाई हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात है। मेरा तहफ़्फ़ुज़ तो ये है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट के 100% मुखालिफ हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमारी मईशियत जितनी इफ़ेक्ट होगी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी सैलाब भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2010 का सैलाब आया था, धीरे धीरे दोबारा हमारी सयाहत संभल गई और पुराने से कई गुना बेहतर हो गई। वो अभी 2022 का सैलाब आए हैं, हमारी सयाहत पे बहुत असर पड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कई सालों में ये पुरानी सयाहत से भी बढ़ के ये आगे जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर इस फोरम की विसातत से ये बात वाज़ी करना चाहता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर नहीं किए गए तो हम किसी किस्म इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया सर। ये जो मदेना पावर प्रोजेक्ट है, इस मंसूबे के ज़िद में मेरा ताल्लुक़ दरोले गांव से, नाम मेरा निसार है। इस गांव में इस मंसूबे की ज़िद में आने वाले 13 चश्मे हैं। मैं पूरा इस इलाके की बात कर लूँ, आइन मानकर दरोले कौन क्या, ये सारा इलाका जो है चश्मों पर मुश्तमिल है। उनके लिए कोई मुतबादिल ज़राए नहीं है। चश्मों के पानी के अलावा यहाँ लोग पीने के लिए इन चश्मों का पानी इस्तेमाल करते हैं। जो ज़राअत है, ज़री ज़मीनें हैं, उनके लिए पानी यही चश्मे के पानी होते हैं। अगर इस मंसूबे से ये सूख जाएंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये माइग्रेशन पे मजबूर होंगे, माइग्रेशन करेंगे। लिहाजा इन हालात की पेश नज़र ये मंसूबा हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस बुनियादी हकीकत को मद्देनज़र रखकर हम एहतिजाज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम अदालत भी जाएंगे। अगर मुतालिका इदारे जबरी तौर पर ये चीज़ें हम पर मुसल्लत करेंगे तो हम भी मुसल्लह होकर इनके खिलाफ डट के लड़ेंगे। की एक कहावत है कि शाम का डसा रस्सी से बिगड़ जाए। ये है कि हमने ऐसे मंसूबे हमने देखे हुए हैं, बल्कि ये बड़ों ने बात भी की होगी, मैं थोड़ा लेट आया। तो ये जो दराल पावर हाउस बना है, इसमें हमारे साथ जो हुआ था, जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट में 1% भी कहीं उसकी पासदारी नहीं की गई। वो जो एक मंसूबा बना, उस मंसूबे से तकरीबन हमारा इलाका पूरी तरह जो है ना वो ख़राब हो गया। आप ऐसी साहब, आप तो पहली दफ़ा आए होंगे, लेकिन हमारा ये इलाका टूरिस्ट इलाका है। यहाँ लोग देखने आते हैं इस पानी के लिए, इन जंगलात के लिए। अगर ये पानी नहीं रहेगा तो हमारे लोगों की मईशियत ख़राब होगी, हमारा रोज़गार ख़राब होगा, हमारा सारा डिपेंड इसी पे है। तो ये इसमें हमने बड़ी कोशिशें की हैं, केस पे हमारा चला, अभी तक चल रहा है हमारा हाई कोर्ट में। तो ये है कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है और हम इस नस्ल कुशी के लिए किसी हद तक हम तैयार नहीं हैं। ये दराल पावर हाउस में हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए गए, हमें वरगला फुसला कर हमारे कुछ लोगों को उनसे वो उनको अपने फेवर में किया। वही जो उनके साथ एग्रीमेंट हुई थी, हमारे काफ़ी हद तक हमारे बड़ों ने उस एग्रीमेंट पे उन्होंने वो नहीं किया था, साइन नहीं की थी। वो फिर उन्होंने एक हद तक वो बना लिया, हमारे अक़वाम को डिवाइड करके
وہ جو ہے نا ایک منصوبہ ہمارے اوپر ایک مسلط کیا. اس میں آپ دیکھتے ہیں نہ ہمیں روزگار ملتا ہے، نہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ اب ان کی پاسداری کی گئی. ہمیں اور ایسے منصوبے نہیں چاہیے جو ہمارے آئندہ نسلوں کی خوبصورتی ہے. ٹورسٹ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر تو اس سے جو ہے نا وزیرستان اور یہ اس طرح کا علاقہ بنے گا. کوئی آئے گا نہیں، ہمارا روزگار ہم سے چھین جائے گا، ہمارے ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. ہمارا دار و مدار انہی چیزوں پہ ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھگانا ہے، ان لوگوں کو زبردستی یہاں سے نکالنا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پرسوں ہمارا جو یہاں پہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوا وہ ہمارے جنگل کے اس پہ ہوا. جنگل ہم سے چھین رہے ہیں، پانی ہم سے چھین رہے ہیں، ہمیں محدود کر رہے ہیں اپنے گھروں تک. تو اگر گھروں تک ہم محدود رہیں گے تو ہماری آئندہ نسلیں جو ہے نا وہ ہمیں گالیاں دیں گی. ہم یہاں سے روزگار کی تلاش میں باہر چلے جائیں گے تو نہ روزگار ملتا ہے، پانی ہمارا چلا جاتا ہے، جنگل ہماری کٹ جاتی ہے، زمینیں ہماری چلی جاتی ہیں. دار و مدار انہی چیزوں پہ ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھگانا ہے، ان لوگوں کو زبردستی یہاں سے نکالنا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پرسوں ہمارا جو یہاں پہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوا وہ ہمارے جنگل کے اس پہ ہوا. جنگل ہم سے چھین رہے ہیں، پانی ہم سے چھین رہے ہیں، ہمیں محدود کر رہے ہیں اپنے گھروں تک. تو اگر گھروں تک ہم محدود رہیں گے تو ہماری آئندہ نسلیں جو ہے نا وہ ہمیں گالیاں دیں گی. ہم یہاں سے روزگار کی تلاش میں باہر چلے جائیں گے تو علاقے کی خوبصورتی ہے. ٹورسٹ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر تو اس سے جو ہے نا وزیرستان اور یہ اس طرح کا علاقہ بنے گا. کوئی آئے گا نہیں، ہمارا روزگار ہم سے چھین جائے گا، ہمارے ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. ہمارے جو ہے نا باقی ہمارے جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں لوگ تمام سب کچھ کلیئر کر کے دکھانا. میں تو اس ایک چھوٹے بچے کی اس بات سے جذبات کو دیکھ کے میں بھی ذرا خوفزدہ ہوا، کیونکہ جس طرح سے پہلے کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن رہا ہے، کالا باغ ڈیم بنا، اتنا کروڑوں اربوں روپے اس پہ پروجیکٹس پہ لگے، لیکن وہ اس بنیاد پہ نہیں بنا کہ اس پہ یہ بات ہوئی کہ یہ ہم بموں سے اڑا دیں گے. اب اس نوجوانوں کی بات آپ لوگوں نے بھی سنی کہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑ رہے. یہ صرف نہیں، ہم خود بھی، کیونکہ ہم تو اپنے مزے لوٹ کے ہماری تو داڑھی سفید ہو گئی، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسل کو ہم کہاں لے جائیں؟ جس طرح کی ناظم صاحب نے کہا کہ قبرستان ایک ہمارے پاس جگہ رہ گئی ہے، وہاں پہ صرف لے جائے. ہمارے یہ بچے، ہم ان کے مستقبل کے ساتھ مزید کھیل نہیں سکتے، کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہمیں لارے لپے دکھائے جا رہے ہیں، جتنے بھی لارے لپے، یہ اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ابھی پی ڈی صاحب ہے یا اے سی صاحب ہے یا دوسرے، یہ اس وقت ایگریمنٹ کے لیے اگر ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ کے موجودگی میں بھی ایگریمنٹ کیے، وزیر اعلیٰ کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. چاہے جو بھی ہو، یہ صرف اور صرف وقتی کام کر کے جاتے ہیں. اور یہ آنے والے وقتوں میں، وہ اردو میں جو فارسی میں کہتے ہیں تنگ آماد بجنگ آماد، یہ جنگ کی طرف ہمیں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے. اس وہاں تک نوبت نہ آئے. تھینک یو ویری مچ. میں تو کہتا ہوں اس کو یہیں پہ ختم ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب، یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ غالباً گاؤں سے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری یہاں جتنے بات ہوئی یہ پیڑوں کے خلاف ہوئی ہے، آپ کے ذات کے خلاف نہیں ہوئی. یہ تو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ یہاں ہمارے بھائی ہیں اور پشتون بیٹ صاحب کا تعلق ہے، یا جس طرح ہمارے یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایس صاحب ہمارے مہمان ہیں. ہم جو براسٹ اپنے دل کے نکالے وہ پیڑوں کے خلاف نکال رہے ہیں، نہ کہ کسی شخصیت کے خلاف. یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر کوئی دل آزار آپ کی ہوئی ہے تو ہم بحیثیت قوم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ سے، اور آپ سے، پیڑوں سے نہیں. اس کے علاوہ سر 4 سال میجسٹریٹ کونسل میں رہا ہوں. اسی درال پاور پہ میں نے 4 دفعہ باقی 4 8 10 دفعہ میں نے اس پہ لاسٹ پہ میں نے قرارداد بھی پاس کیا تھا کہ اس پہ جو لوگ لگیں گے تو وہ مقامی، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. سر جی زبیر سر نے بھی کہا اور ہمارے مرسلین صاحب نے تو میرے خیال میں بہت مختصر باتوں میں سب کچھ واضح کر دیا کہ یہ ایریا جو ہے یہ توروالی کوہستانی بیٹ ہے. اس کو اسی نام سے اگر پکارا جائے تو یہ بہتر ہوگا.
ये तो आपकी मेहरबानी सर और मुसलिन साहब की भी, क्योंकि इसकी एक बात भी आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, क्योंकि ये हमारी मुकामी ज़बान है, हम इससे प्यार करते हैं। हमारी डिक्शनरियाँ अमेरिका तक गए हैं इसी ज़बान के, लोगों ने इसी ज़बान की कुरान जो आज में तर्जुमा किया हुआ है, तो हम इससे प्यार करते हैं और ये हमारे खून में इस तरह घुल मिल रही है कि जैसे हमारी रूह है। लास्ट में सर मैं आता हूँ, इसी प्रोजेक्ट की वजह से हमारे घर तबाह हो रहे हैं, किसी और के घर आबाद हो रहे हैं। तो इसके लिए आप खुद सोचिए, अपने ऊपर सोचिए कि आपके घर में लगी आग को भड़काया जा रहा है और किसी और के घर को आप आबाद, ये आपको मंजूर है, तो हमें भी ये मंजूर होगा। अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हो और किसी और के घर को भी बचाना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि ये सब हम बराबर है। बराए मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को यहीं पे खत्म कर दें और आप अपने तरफ से लिखें कि ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम इसको यहाँ पे ही इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू। ये और फिर उन सवालों का जवाब नहीं मिला। अभी मैं अपने साबिक़ सूबाई वज़ीर और अपने बड़े मलक मोहम्मद दीदार साहब, हाजी मेराजुद्दीन साहब और हमारे दरिया स्वात बचाओ तहरीक के जितने भी साथी हैं, उनकी इजाज़त से मैं कंक्लूडिंग वो करना चाहता हूँ कि इसमें ये भी हो सकता है कि हम वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है कि हम भी कुछ आपको बताया और आपने तो बता दिया। कॉन्ट्रडिक्शंस की जो तजादात की तो बड़ी बातें हुई, वो तो जाहिर है इसमें हैं। आपका दो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, मतलब हमने डाउनलोड खुद किए वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से, RAP और ESIA, दोनों इस पिछले साल में शाया हुई हैं और वहाँ अपलोड हो गई हैं। दोनों में बहुत बड़े तजादात हैं और दोनों में ऐसा लगता है कि उन्होंने, जो आपने कहा कि आपका गबराल कालाम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एक स्टेज एडवांस है, तो उससे बहुत काफ़ी पेस्ट भी किया है। मतलब एक जगह उन्होंने लिखा है कि हमने मदीन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में हमने यहाँ को कंसल्टेशन जो लोगों के साथ की, तो उसमें 2 NGOs के साथ हमने कंसल्टेशन किया। वो एक लिखा है कालाम डेवलपमेंट फाउंडेशन और दूसरा लिखा है SRSP। अब कालाम डेवलपमेंट फाउंडेशन तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कालाम में होगा या नहीं होगा आई डोंट नो यहाँ। और SRSP पेशावर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, माई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और PIDO का एक क्लाइंट भी है, क्योंकि वो माइक्रो हाइडर प्रोजेक्ट इनके साथ बनाते हैं। फिर एक जगह लिखा है कि इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस the people are all Pashtun tribes and they speak Torwali, Gauri and Gujri languages. ये वो उन्होंने वहाँ क्लियर कट वहाँ लिखा है एक जगह, तो हमें पश्तून ट्राइब्स में डाल दिया। ज़ुबानें गुजरी भी हो गई, पश्तो भी हो गई, तोरवाली भी हो गई। पश्तो इस प्रोजेक्ट के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में माँ सेवाई 9 घरानों के, बाकी कोई नहीं बोलता। यानी मध्यन तो बहुत नीचे है, मध्यन इसमें आता ही नहीं है जो, और ये पूरा तोरवाली बेल्ट है। फिर एक जगह लिखा है, फिर उसी RAP में लिखा है, काफ़ी पेस्ट की बात कर रहा हूँ, कि the population of the project of influence is overwhelmingly Kohistani and they speak the Gauri language. So Gauri is spoken in Utrod and Kalam. Gauri is not here in this particular area. These are the indigenous Torwali people and they have their own properties and hotels and restaurants here in Bahrain. Therefore, they are of no mention. And in the eyes of the people who are sitting in the capital, Peshawar, and they think us Kohistani, the wild people, and we must be wild because ऊपर से कोई तहकीक अपने 10 से ज़्यादा और एक जो ओपी है। तो वर्ल्ड से हमने बात की तो कहा वो ये प्रोजेक्ट तो ESF के अंडर नहीं है, ये ओबी से आता है। तो आपने ओबी देखा, तो ओबी में देखा तो आपकी प्लीज में यहाँ सब लिखा हुआ है। मैं साफ ना आपको दे सकता हूँ और ना मैं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मैं भी नहीं। तो वो सारा ओबी से जो हालिफ है। अब IL इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UN डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल राइट्स, इनके मुताबिक the Torwali people are the indigenous to this land. You may call him them Kohistani or whatever, but they are the indigenous. यहाँ के indigenous लोग, because they have their own distinct language.
because they have their own distinct customary laws. ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो जंगलात है, ये customary laws के अंदर है. Even ये जो दरिया है, ये 45-27 खतरा नंबर के लोगों की मलकियत है. और इसको 1959 में रियासती स्वात ने उसको तस्लीम भी किया. And you just come bypassing the entire valley, going to some poor people, some low means the villagers, और उनको धोखा देते. हमने आपको ये बनाया, हमने आपको ये बनाया. आखिरी बात, ये दराज में जो लोग किए गए हैं ना काका वादे, ये जो रैप कराते हैं, ये जो सोशल डेवलपमेंट आपने प्लान बना उसका बताया, या ये दूसरे प्लान पे, ये प्लानों क्यों मैंडेट ही नहीं है कि आप ये चीजें करें. प्लानों का मैंडेट ही थी, कानून पर नहीं है. और ये देखिए, हमने यहाँ सैलाब आया 1990 से 2000 से पहले होटल बने हमारे. उसके पीछे चुका लगाया कि आपने रिवर प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी की है. रिवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में पास होती है, पेड़ों का कॉलोनी 2016 में बनती है और दरिया के बीच बनती है. हुकूमत वायलेट करती है एवरीथिंग. आपने वायलेट करती है, लेकिन लोकल लोगों के खिलाफ लगे रहते हैं. और ऐसे लोगों के खिलाफ आप समझते हैं कि बात नहीं कर सकते. दिल फटता है. अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन के किस शेख के या किस कानून के तहत लिखा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान दी ओनली इंडिजिनस पीपल आर कलाश. कहाँ लिखा है? एंड वर्ल्ड बैंक हैज एन एग्रीमेंट, शो मी दैट. कलाश बिल्कुल इंडिजिनस, वो हमारे एंसेस्टर, हमारी तरह हम लोग के तरह मुसलमान होने से शुक्र है मुसलमान कपड़े पहनते हैं, लिहाजा हमें भी देखा जाता है कि ये भाई कहीं से आए हैं, गेस कम्युनिटी है. We originated from the Swat, from the Gandhara civilization, from the Buddhist civilization. Before that, हमारी ज़बान गंधारी से मिलती है. तो हम तो स्वात के असर वाहिद है. भैया हमें कॉलोनाइज किया गया है, हम पर ये लोग छा गए हैं और अब फर्दर हमें धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं. ये पूरा अब जो स्वात पाकिस्तान है, ये जमाने में तोरवाल कहलाता है. अब पूरा तहसीली भाई जो ये स्वात पाकिस्तान कहलाता है, एक जमाने में तोरवाल कहलाता. हमारी तारीख मिल जाए, जुबान मेरे बच्चे ने अपनी जुबान में बात. प्रोसीजर वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी 10 आपको कहती है कि आपने कंसल्टेशन करनी है, आपने इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है, आपने कम्युनिटीज को देने हैं और आपने उनकी जुबान में देना. तो आपने जिक्र किया सर 3 जुबानों, तोरवाली, गोजरी, पश्तो. तो और फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये ESIA लाइन. तो मैं हैरान हूँ कि वर्ल्ड बैंक का, मैं उसकी बात करूंगा. एक चीज बन रही है, फट रही है, बट आप उसको ऐसा करते जा रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं. वो भी एक बकवास कर रहे हैं ना ये. अब एक चीज मतलब अभी ये अभी वो फाइनल नहीं है और आप उसको मंजूर करें. लाइफ डॉक्यूमेंट को ये मतलब हुआ ना, लाइफ का ये मतलब हुआ. चलिए, तो ये बात, ये अच्छी बात है. ओके, लेकिन आपने ऐसा करना है सर. मैं वे फॉरवर्ड की बताता हूँ कि आप आगे क्या है. हम आपसे, हमारा तो फर्स्ट मुतालिबा ये है कि नो टू दिस प्रोजेक्ट, नो. और इसमें अगर आप जितनी भी कोशिश करें, मैं 50 तक मेरी उम्र हो, आप सिक्योरिटी फोर्स में डालें, आप भले बड़ी फोर्सेस डालें, हम कुछ नहीं कर सकते. हम उनके आगे, टैंकों के आगे लड़ सकते. हम खुद लड़ते हैं, हमारे जिंदगी में बाकी कुछ नहीं बचा. मैं रो रहा हूँ मेरे लोगों के साथ जो हुआ है गुज़श्ता 300 सालों में, और अब जो हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं खुद, मेरी जिंदगी हो गई, मैंने बहुत अचीव किया, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हर लिहाज से. आई एम नॉट एनवायरमेंट माहिर नहीं, लेकिन मैं हूँ. मैं कल अपने मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा कहेगा हाँ ये वो बाप है मेरा, जिसने जो लड़ा था इस मिट्टी के लिए, इस धरती
زبیر قرآن لا میں حساب کے کور میں چیتے نہیں ہو رہا یہ صرف پانی نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے واٹر باڈی. اس کے ساتھ ہمارے فوک لور جڑا ہے, اس کے ساتھ ہماری شناخت جڑی ہے, ہماری اس کے ساتھ جی میں نے جو شعر کہا نا, اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک موسم آیا تو دریا کا وہ بہ گیا, وہ تیر کم ہوا, اور میں نے اس یہ حساب کتاب رکھتے تھے دریا کے حساب سے, ستاروں اور دریا کے. دریا سواد اس کو ہم گھنگھٹ کہتے ہیں, بڑا دریا, کیونکہ ہم اس سے بڑا دریا نہیں دیکھا یہی ان لوگوں نے, اس لیے اس کو گھنگھٹ کہتے ہیں. اور اس کو ہم ہماری یہ صرف یہ ہمارے انوائرمنٹ اور یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے بیچ اندر کا مسئلہ ہے. تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز سر, مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کی ڈاکومنٹ آپ کے لائق ہے, اب ان کو اپڈیٹ کیجیے, ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کر ان کو اپڈیٹ کیجیے, ان کو 3 زبان میں ٹرانسلیٹ کیجیے, اردو میں بھی کریں, ان کو ڈیسیمیٹ کریں. ایسے صاحب آپ بیٹھے, انہوں نے لکھا ہے وہاں کہ یہ ڈاکومنٹ یہ ایسی کے آفس میں پڑے ہیں, آپ کو ابھی آئے ہیں گزشتہ جو پچھلے جو آپ ایسی تھے ان سے پوچھا تو کہاں ہے ایسی کے آفس کون آیا, آپ ویب سائٹ پر دے رہے ہیں. آپ نے جو پبلک کھیل کی جو ایڈورٹیزمنٹ دی تھی وہ ویب سائٹ پر دی تھی. آپ کو پتا ہے یہاں 1% لوگ بھی ویب سائٹ کھولنا نہیں جانتے ہیں کوئی, آپ کو انٹرنیٹ فیس بک کے علاوہ بھی آتا ہے نہیں آتا ہے, تو وہ تو پھر ہم نے اتار کر نکال کے لوگوں کو پھیلائی. آپ کے کام ہم کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو اس کو مطلب کیا آگاہی دینا, لوگوں کو آگاہ کرنا, یہ سارے ہم کر رہے ہیں. تو آپ یہ کر دیں, ان کو وہاں لگا لیں. اور ہم ابھی 2 فریق بنے, 2 فریق پیڈو پلس ورلڈ بینک 1 فریق, ورلڈ بینک فریق ہے ان کے ساتھ کلیئر ہے, ان کیلنڈر ہے, اور دی پیپل آف دی ایریا ہم انکلوڈنگ ایوری ون, مطلب اٹ مینس ناٹ اونلی Torwalis but also the other people living inside us, ہمارے ساتھ ہم فریق بنے. اب جرگے کا سسٹم بھی ہوتا ہے, ہمیشہ میرے یہ بڑے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک ڈیڈ لاک سا ہو تو وہ اس میں ایک کوئی اور رول بتاتے ہیں. میں وہ رول آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں آپ کا اعتماد نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام بہت صحیح کیا ہے, یہ لوگ نہیں سمجھتے. آپ کی ترقی سے ان کو پتہ نہیں یہ ترقی کیا ہے, جٹ ہے لوگ. تو اس کا ایک تھرڈ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن آپ نے اس لیٹر سے کہے آپ وہ آپ بھیجے اس ایریا, اور اس کے ٹیوارز ٹرمز آف ریفرنسز ایسے بنے ہو جن پر ہم بھی ایگری ہو کر جو لوگ اور آپ بھی ایگری ہو, ایسے ٹیوارز بنا کر وہ اس کو دوبارہ اسٹڈی کریں پورے سلسلے کو, اس کا جیولوجیکل اسٹڈی, اس کا انوائرمنٹل اسٹڈی, سوشل اسٹڈی وہ کر لیں, پھر ہم دیکھتے ہیں. ورنہ we don't have any trust in PEDO. Not the person. We don't need any person. PEDO is an organization and behind it is a government. تو یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا میک فارورڈ ہے کہ ایسا اگر کریں گے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, ہم آپ کے ساتھ. اور کئی آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چند جوانوں کی طرف سے اس بچے کی بات میں ابھی اس چیز کو اٹینڈنگ کرتا ہوں, مطلب جو زبردستی کہی, کیوں کیا کورونا پروجیکٹ میں گراؤنڈ رپورٹ ہے کہ 16 چشمے سوکھے, گھرانے 9 سوکھے, یہ ہمارے سامنے ہے. تو اوپر یہ اور یہ گھرولے گاؤں لوگوں نے گزشتہ 25 سالوں سے جنگل سنبھال کر رکھا ہے اور 60% جنگل پھٹ چکا ہے. خوبصورت. اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے آپ اپنے بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اے سی صاحب کا, پیڈو کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو کافی تقریباً 2-3 سال ہو گئے اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کی مثال ہم ماں باپ کی دیتے ہیں, اور ماں باپ اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ اس آگ سے یا اس سختی سے بچاتے ہیں.
ये मैं तो दराल खोड़ वाले उसका तो तकरीबन 10-12-14 साल हो गए, मुझे तो उसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन अभी जब मैं जरगों में बैठता हूँ तो अभी जो हो रहा है, जितनी गंदगी, पानी नहीं है तो गंदगी होगी, आबादी बढ़ रही है, सैलाब आ गए, सैलाब की वजह से जो हमारे घर दरिया के साथ थे वो तो बह गए, वो हम पहाड़ों पर चढ़ गए। जब पहाड़ पर चढ़ गए तो दूसरी आफत, एक आफत सैलाब, दूसरी आफत पेड़ों, तीसरी आफत जंगल की, जो जंगलात वाले जो सर्वे लाइन ऑफ पाकिस्तान के नाम से शुरू कर रहे हैं। आप बताएं मुस्तफ़ा कमाल साहब, हम किधर जाएं? या तो हमें इस तरह कही कि वैसे भी हम मजलूम लोग हैं, कुछ तो कर सकते नहीं हैं, हुकूमत के साथ मुकाबला तो हम सोच भी नहीं सकते कि हुकूमत के साथ हम मुकाबला करेंगे। और किस हुकूमत के साथ? अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, इस एसी साहब के साथ मुकाबला करेंगे तो ये भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, कोई बाहर से तो नहीं आया। तो हम कहते हैं कि ये मामला अफवाम व तफहीम से हल हो। हमारे बहरीन के लोगों ने जो कुर्बानी दी है, टूरिज्म नहीं है, दरिया के साथ कुछ बनाए तो ACDC साहब आते उसको हवालात में बंद कर देते, तो हम कहां जाएं? और ये हमारे साथ ये हुकूमत का इस तरह रवैया, ये डैम बनाए, पानी तो और जगहों पर भी ज्यादा है, उधर बनाए क्या है? एक दराल खोड़ हो गया, एक गोरकिन कालाम वाला हो गया, एक गबराल टू कालाम हो गया, एक असरेत से चमगड़ी के दाम तक हो गया, एक ये हो गया। तो फिर इस तरह करें, वहां से शुरू करें, पूरा महोडन से शुरू करें, या फिर गबराल से शुरू करें, कंडोल लेक से, और ये सारा जो मदियन तक एरिया है हमारा, तहसील बहरीन पिया तक, उसमें सब डैम बनाओ, डैम बनाओ, डैम बनाओ, और हमें कुछ रहने के लिए कुछ और जगह दो, और हमें भी कारोबार भी दो। और 36 में से हमें जीरो बिजली मिलती है। ट्रांसफार्मर हम खुद लाते हैं, उसकी रिपेयर हम खुद करते हैं। यदि और जमीनों पर जो आपने सेक्शन 4 लगाया है वो और बात, 1000 रुपये 1500 रुपये फुट है, वो आपने 50 और 100 और 10-15 रुपये पर कर लिए। ये क्या है? यानी तबाही तहसील बहरीन, क्योंकि हम लोग नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं, कि जो भी आए डंडा उठाए, पीछे से हमें मारे, और हम पीछे कुछ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया है इन मंसूबों में, और फायदा भी हमें ना हो, सिर्फ हमें एक क्लास 4 मिलेगा, और वो क्लास 4 भी कितने होंगे? 10, 12, 15 होंगे, वो भी हमें नहीं चाहिए। हम अपना कारोबार, ये दरिया हमारा बच जाए, ये जंगलात हमारे बच जाए, तो हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हमें पाकिस्तान की जो भी कोई स्कीम ये लाते हैं तरक्की के नाम से, उसे हमें नफरत हो गई है। यदि आपने जो दराल खोड़ में पेड़ों ने जो काम किया, आप देखें, आप कहते हैं कि 8 महीने पानी होगा, वो तो खराब नहीं होगा, 4 महीने पानी खराब होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप हमसे लिख लें कि ये 2 महीने में पानी नहीं होगा, और ना भी इस तरह पानी होगा जैसे हमारे पड़ोस में ये दराल खोड़ का पानी है, इस तरह होगा। सैलाब के लिए फिर आप वो अपने स्पेल छोड़ देंगे, वो आएगा हमारे ऊपर, हमारे घर जाएगा। और जब पानी आपका कम होगा, आपके सेंटीग्रेड के बराबर होगा, आपके स्केल के बराबर होगा, तो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कहाँ जाएं, ये लोग कहाँ जाएं? मैं तो पेड़ों का बंदा नहीं हूँ, मुझे तो पेड़ों ने ना तनख्वाह देनी है, ना मुझे उसने घर दिया। मैं तो, ये हमारे भाई है, हमें यहाँ मेरा रहना है, यहाँ मैंने मरना है, यहाँ हमारे बच्चे भी पैदा हुए, वो भी यहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे, मरेंगे भी यहाँ पर। और हमें एक रास्ता अगर हमें बता दे, एक रास्ता, कोई एक रास्ता हो इससे बचने का,
वो हमें आप ज़रा बता दें कि इस रास्ते पर मैं अपने कौम को राज़ी कर लूँ कि इनका माशी कत्ल भी नहीं होगा, इनके कारोबार भी ख़राब नहीं होंगे, इनके ज़मीनें भी ख़राब नहीं होंगी, इनके जो चश्मे वो भी ख़राब नहीं होंगे। वो ज़रा हमें आप अपने खुलासे में ज़रा बता दें। टाइम निकाला, ये सारी कौम का एक मसला था, तो इस पर डिस्कशन होनी भी चाहिए थी और हुई भी है, और ये कोई पहली और आखिरी डिस्कशन नहीं है। इस पे हम आगे भी जिरगा भी करेंगे, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। तो अभी इसको इख्तिताम करते हैं। मैं चेयरमैन साहब को कहूँगा कि आएँ और इसको इख्तिताम करें। चाय